وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا اللہ جل شانہ نے جتنی چیزوں کو پیدا کیا ہے سب کے لیے ایک ذمہ داری، ایک فریضہ، ایک ڈیوٹی مقرر کی، چاہے ان کا تعلق جمادات سے ہو، نباتات سے ہو، حیوانات ہوں، فرشتے ہو یا انسان۔ ہم انسانوں کو اللہ نے 3 قسم کی ذمہ داریاں سونپی ہیں۔ ایک عبادی ذمہ داری ہے، ہماری عبادی فرائض ہیں۔ دوسرے ہمارے کچھ فردی فرائض ہیں۔ فردی فرائض بھی 2 حصوں میں بٹتے ہیں، کچھ کا تعلق جسم سے ہے، کچھ کا تعلق روح سے ہے۔ تیسرے ہمارے اجتماعی فرائض ہیں۔ اجتماعی فرائض بھی 2 حصوں میں ہیں، ایک کا تعلق کنبے، خاندان، فیملی سے ہے، اور دوسرے کا تعلق سماج کے عام افراد سے۔ وہ ذمہ داری جو اللہ نے ہمیں اپنے کنبے، اپنے خاندان، اپنی فیملی کے سلسلے میں ہمارے لیے مقرر کی ہیں ذمہ داریاں، وہ یہ ہے کہ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے صاحبان ایمان تم پر فرض ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم اپنے کو بھی آتش جہنم سے بچاؤ اور اپنی فیملی کو بھی، اپنے خاندان اور اپنے کنبے کو بھی۔ تمہاری ذمہ داریاں صرف تمہاری ذات تک ختم نہیں ہو جاتی کہ ہم گناہ نہیں کرتے، ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ہم وہ کام نہیں کرتے جو ہمیں جہنم کی طرف لے جاتا ہے، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ذمہ داری یہ ہے کہ نہ آپ خود جہنم میں جائیں، نہ آپ کے خاندان، آپ کے کنبے، آپ کی فیملی کا کوئی ممبر جہنم میں جائے۔ قوا انفسکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، وہ جہنم سے بچانا ذمہ داری ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس جہنم کے اوپر اللہ نے ایسے فرشتوں کو معمور کیا ہے جو ترش روح ہیں، سخت مزاج قسم کے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے انہیں جس چیز کا حکم دے دیا ہے اس سے وہ سرتابی نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے۔ یفعلون ما یؤمرون، اللہ انہیں جس چیز کا حکم دیتا ہے وہی وہ بجاتا ہے۔ تو عزیزو، ہماری ذمہ داری اپنے کو بھی آتش جہنم سے بچانا اور اپنی فیملی کو بھی آتش جہنم سے بچانا۔ فیملی تشکیل پاتی ہے زن و شوہر سے، میاں اور بیوی، شوہر اور زوجہ، ان سے فیملی کا آغاز ہوتا ہے۔ فیملی کا آغاز
سے بعد میں جو ہے وجود میں آتے ہیں. اور زن و شوہر، زوجہ اور شوہر کا ربط، تعلق اور قربت جس چیز کے ذریعے سے انجام پاتا ہے اسے شادی کہتے ہیں. کل عرض کیا تھا کہ شادی صرف انسانوں سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ خداوند عالم نے ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا. وَلِكُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، چاہے ان کا تعلق جمادات سے ہو، چاہے ان کا تعلق نباتات ہو، حیوانات سے ہو، سب میں ہر شے کے لیے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہاں پر زوجیت پائی جاتی ہے. بس فرق یہ ہے کہ ان کی زوجیت اجباری ہے، ہماری زوجیت اختیاری ہے. وہاں پر انہیں اللہ نے جوڑا ہے، جبرن جوڑ دیا ہے، ان کا اپنا اختیار نہیں ہے. الیکٹرون کا جب جی چاہے وہ یہ جو ہے پروٹون کے ارد گرد گھومے، ایسا نہیں ہے، جبر ہے ان کے لیے. لیکن ہمارے لیے اللہ نے اختیار رکھا، چاہے شادی کرو، چاہے شادی زبردستی نہیں کرائی ہے. البتہ چونکہ انسان کے بقا اور ارتقاء کا انحصار اسی شادی پر ہے، اس کے بغیر نہ اس کی بقا ہے نہ اس کا ارتقاء ہے. اور ایک طرف سے اللہ نے آزادی تو دے دی ہے، لیکن تکویناً خلقت میں اللہ نے قربت کی خواہش پیدا کر دی ہے، فطرت میں رکھ دیا ہے کہ مرد کو عورت کی خواہش، عورت کو مرد کی خواہش، اور دوسری طرف سے شادی کرنے پر انعامات کی بارش کر دی ہے. جبر نہیں کیا ہے، زبردستی نہیں ہے، جمادات کی طرح سے مجبور نہیں ہے، نباتات کی طرح سے مجبور نہیں ہے. لیکن اللہ نے ایک طرف سے خواہش رکھ دی ہے، دوسری طرف سے انعامات کی بارش کر دی. چنانچہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رکعتان یصلیہما رجل متزوج افضل من رجل عزب یقوم لیلہ ویصوم نہارہ. شادی شدہ 2 رکعت نماز جو پڑھ دیتا ہے، شادی شدہ کی 2 رکعت نماز افضل ہے کنوارے کی پوری زندگی کی نمازوں سے. افضل ہے اس کنوارے سے جو تمام راتوں کو جاگ کے عبادت کرتا ہے اور ہمیشہ دن بھر روزہ رکھتا ہے. یعنی پوری زندگی، وہ 2 دن کے سوا جو حرام ہے رکھنا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان کے علاوہ پوری زندگی دن میں روزہ رکھتا ہے اور پوری زندگی راتوں کو جاگ کے عبادت کرتا ہے. یہ پوری زندگی کی عبادتیں ایک طرف اور شادی شدہ کی 2 رکعت نماز ایک طرف. ایک صلوات پڑھیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انعامات کی بارش کر دی ہے پروردگار نے، اور ان رکاوٹوں کو بھی دور کرنے کی کوشش کی ہے. وعدہ کیا ہے جن کی بنا پہ لوگ شادی نہیں کرتے. بہت سارے لوگ شادی نہیں کرتے، کیا کریں، جاب نہیں ہے، کیسے شادی کر لیں، کیا کھلائیں گے، جاب نہیں ہے، والد کا بھی انتقال ہو گیا ہے، یہ کہتے ہیں والد کھلا دیں گے. جاب نہیں ہے، بزنس نہیں ہے، نوکری نہیں ملی ہے، اپنے کھانے کے لانے پڑے تو شادی کہاں سے کریں گے. عام طور سے غربت کو بہانہ بنایا جاتا ہے شادی میں تاخیر کرنے کے لیے. پروردگار کہتا ہے کہ تم شادی کرو، رزق کی ذمہ داری ہماری ہے. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. تم شادیاں کراؤ اپنے کنواریوں کی شادی کراؤ، حتیٰ اگر وہ غلام اور کنیز ہیں ان کی بھی شادی کرا دو. اگر خوف اس بات کا ہے کہ وہ غریب ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں، نیاز مند ہیں، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لائق نہیں ہیں، یغنہم اللہ من فضلہ، ہم اللہ وعدہ کرتے ہیں ہم انہیں اپنے فضل سے غنی و بے نیاز بنا دیں گے. صلوات پڑھیں گے محمد.
اہمیت البتہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر شادی کے بارے میں یہ نہیں ہے، وہ شادی جس کا مقصد پاکیزہ ہے، جس کا مقصد پاکیزہ ہے۔ کل اشارہ کیا تھا کہ عزیز و 4 مقاصد ہیں پاکیزہ شادی کی۔ پہلا مقصد عفت و پاک دامنی کی حفاظت، پہلا مقصد عفت و پاک دامنی، شادی کے بغیر اپنے کو عفیف باقی رکھنا، پاک دامن باقی رکھنا مشکل تھا۔ میں اولیاء خدا کی بات نہیں کر رہا ہوں، اولیاء خدا کی بات نہیں کر رہا ہوں، حضرت یوسف کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے جیسے انسانوں کی بات کر رہا ہوں۔ سب تو یوسف نہیں ہے نا۔ اپنے کو پاک دامن باقی رکھنا، عفیف باقی رکھنے کے لیے ایک معاونت ہے شادی۔ شادی کے بغیر بہت مشکل امر ہے، محال نہیں ہے۔ مطلب میں یہ نہیں کہتا جن کی شادی نہیں ہوئی ہے الیاذ باللہ وہ لوگ پاک دامن نہیں ہے، لیکن بہرحال مشکل ہو جاتا ہے، آسانی ہو جاتی ہے۔ دوسرا مقصد شادی کا تلفظ کیا تھا کہ اللہ کی اطاعت کے سفر میں ایک معاون فراہمی۔ سفر مشکل ہے، کٹھن سفر ہے، اللہ کی اطاعت کا سفر اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ 2 دشمن موجود ہیں ہمارے، ایک اندر ایک باہر۔ اللہ کے سفر کے خلاف، اللہ کے سفر سے روکنے کے لیے، اس کی اطاعت سے روکنے کے لیے 2 مخالف ہیں نا، 2 دشمن ہیں۔ ایک ہمارے وجود کے اندر جسے نفس کہتے ہیں، دوسرے ہمارے وجود سے باہر جسے شیطان کہتے ہیں۔ 2 سے لڑنا ہے، دشمن سے لڑنے کے لیے ہمیں بھی تو اپنے ساتھیوں کی ضرورت ہے، ہمیں بھی تو معاون کی ضرورت ہے۔ شادی کے ذریعے انسان کو معاون مل جاتا ہے، عورت کو بھی معاون مل جاتا ہے، مرد کو بھی معاونہ مل جاتی ہے۔ دوسرا مقصد ہے معاون فراہم کرنا، جسے کل عرض کر چکا ہوں۔ تیسرا مقصد بہتر نسل کی فراہمی، بہتر نسل کی فراہمی۔ چوتھا مقصد سکون، ہر طرح کا سکون، ہر قسم کا سکون۔ یہ 4 اسباب ہیں جن کی بنا پر شادی ایک مقدس فریضہ ہے، ایک مقدس چیز ہے، کوئی تفریحی عمل نہیں ہے، کوئی تفریحی عمل نہیں ہے۔ جسے جب مقصد شادی کا واضح ہو گیا تو انتخاب کا معیار بھی واضح ہو گیا۔ جب شاید کے بعد شادی ہوگی تو ایک لڑکا اپنے لیے کسی لڑکی کو چنتا ہے، لڑکی اپنے لیے کسی لڑکے کو چنتی ہے۔ ان کے ماں باپ چنے یا وہ چنے، اس سے بحث نہیں ہے۔ بہرحال فی الحال اس وادی میں نہیں جا رہا ہوں کہ کون سی میرج ہونی چاہیے، ارینج میرج یا لو میرج، وہ میرا ٹاپک نہیں ہے، وہ میرا فی الحال موضوع نہیں ہے۔ بہرحال یہ چننا تو ہے نا، چاہے لڑکا خود اپنے لیے لڑکی چنے یا لڑکے کے والد لڑکے کی والدہ جو ہے اپنے لیے بہو لے کر کے آئیں۔ البتہ یاد رہے کہ اپنے لیے بہو نہ لائیں، بیٹے کے لیے بیوی لے کر کے آئیں، بیٹے کے لیے بیوی لائیں، اپنے لیے بہو لانے کی کوشش نہ کریں۔ بہو لائیں گی تو معیار کچھ اور ہوگا، بیٹے کے لیے بیوی لائیں گی تو معیار کچھ اور ہوگا۔ چنا جائے، انتخاب کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آج ہمارے ہاں کچھ معیار پایا جاتا ہے، لیکن عزیزو جو معیار ہمارے یہاں رائج ہے خاصا فاصلہ ہے اس معیار سے جسے قرآن نے مقرر کیا ہے، جسے پیغمبر نے بیان کیا ہے، جسے اہل بیت اطہار علیہم السلام نے بیان کیا، کافی فاصلہ پایا جاتا ہے۔ جب ہم قرآن و احادیث کا جائزہ لیتے ہیں کہ انتخاب کے وقت کن چیزوں کو معیار قرار دیا جائے، کن چیزوں کو معیار قرار دینا ضروری نہیں ہے۔ عام طور سے ہمارے ہاں جب لڑکے کے لیے لڑکی کا انتخاب کیا جاتا ہے تو 2 چیزوں کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، مال اور جمال۔
مال اور جمال، دو چیزوں کو اہمیت دی جاتی ہے، لیکن قرآن و اہل بیت کے نقطۂ نظر سے جب ہم دیکھیں وہاں چند چیزوں کو اہمیت دی گئی ہے۔ سب سے پہلے ایمان کو اہمیت دی گئی ہے، اس کے بعد حسن اخلاق کو اہمیت دی گئی ہے، اس کے بعد سلامت عقل کو اہمیت دی گئی ہے، اور کس خاندان سے لڑکی آ رہی ہے، فاسق خاندان ہے یا دیندار خاندان ہے۔ خاندان ہمارے یہاں بھی دیکھا جاتا ہے، مگر وہ دوسرے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے کہ مالدار باپ کی بیٹی ہے یا غریب باپ کی بیٹی ہے، بڑے باپ کی بیٹی ہے یا مزدور باپ کی بیٹی ہے، وہ مراد خاندان سے نہیں ہے۔ خاندان سے مراد یہ ہے کہ شجاعت کا خاندان، وفاداری کا خاندان، تقوی کا خاندان، امانت داری کا خاندان، ایمان کا خاندان، وفاداری کا خاندان۔ یہ چار چیزیں ہیں، انشاءاللہ چاروں کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پہلی چیز جو سب سے بڑھ کر کے مقدم ہے وہ ایمان، وہ ایمان ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، مشرک خواتین سے اس وقت تک آپ شادی نہیں کر سکتے ہیں جب تک وہ ایمان نہ لائیں، چاہے وہ مشرکہ کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، چاہے وہ مشرکہ کتنی ہی مالدار کیوں نہ ہو، چاہے وہ مشرکہ کتنے ہی بڑے عہدے پر فائز کیوں نہ ہو، چاہے اس کے پاس یہ جو ہے پروفیشنل ڈگریوں کا ڈھیر ہی کیوں نہ لگا ہو۔ آج کل بھی یار یہی سب ہے نا۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، ایک مومن کنیز بہتر ہے مشرکہ سے۔ ایک معمولی شکل و صورت رکھنے والی مومنہ، ایک معمولی مزدور کی بیٹی مومنہ، ایک ڈگریوں سے محروم مومنہ بہتر ہے یہ جو ہے مشرکہ سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، چاہے اس نے تمہاری آنکھوں کو خیرہ ہی کیوں نہ کر دیا ہو، اس کا جمال، اس کا مال، اس کی فیملی، اس کا عہدہ و منصب تمہیں فریفتہ کیے ہوئے ہے، مگر یاد رکھو اللہ کی نگاہ میں اس کی قیمت نہیں ہے، قیمت اس مومنہ کی ہے۔ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور اسی طریقے سے کسی مشرک مرد، مشرک لڑکے سے بھی اس وقت تک شادی نہیں ہو سکتی ہے جب تک وہ دائرے ایمان میں داخل نہ ہو جائے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور مومن غلام بھی اگر ہے، مومن غلام یعنی سب سے پست ہو گیا نا، مالی اعتبار سے کچھ نہیں ہے اس کے پاس، خاندان کے اعتبار سے کچھ نہیں ہے اس کے پاس، کسی بڑے باپ کا بیٹا نہیں ہے، ولا غلام کیوں ہوتا۔ ولا عبد مومن خیر من مشرک، اور مومن غلام بھی جو ہے آزاد مشرک سے بہتر ہے۔ ولو اعجبکم، چاہے اس مشرک آزاد انسان کی دولت، اس کی شکل و صورت، اس کا عہدہ و منصب تمہاری نگاہوں کو خیرہ ہی کیوں نہ کر دے۔ قرآن مجید شرط قرار دیتا ہے ایمان۔ البتہ ایمان سے مراد صرف کلمہ پڑھ لینا نہیں ہے، صرف کہہ دینا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہہ دینا صرف کافی نہیں ہے، بلکہ مومن کی تشریح جب ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اپنے احادیث میں کی ہے، اپنے ارشادات میں کی ہے، مراد وہ مومن ہے۔ ورنہ یوں تو ہم سب کے سب مدعی یہ ایمان ہیں، ہم سب کے سب دعوے دار ہیں کہ ہم مومن ہم نہیں، ہم ہی مومن ہیں، ہمارے علاوہ اور کوئی مومن ہے۔ ایمان کا لائسنس تو ہم ہی نے لے رکھا ہے، ایمان کا ٹھیکہ تو ہمارے ہی پاس ہے۔ لیکن سنیے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام مومن کی جب تشریح کرتے ہیں کون ہے مومن، اور اسی طریقے سے قرآن مجید
مومن کی کیا تشریح کرتا ہے۔ قرآن و اہل بیت دونوں کے نقطہ نظر سے ہم جب قرآن مجید کا جائزہ لیتے ہیں، سورہ مومنون کی پہلی ہی ابتدائی آیتیں ہیں، کیا کہتا ہے آگے ہوگا قرآن مجید؟ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، کامیاب ہے مومن۔ مومن ہے کون؟ جس کی کامیابی کا خدا اعلان کر رہا ہے، جب ان کی صفات بیان کرتا ہے۔ المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، فقط کلمہ پڑھنے والے نہیں، فقط نعرے لگانے والے نہیں۔ مومن کون ہے؟ مومن کی تعریف یہ کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، خضوع و خشوع کے ساتھ نماز بجا لاتے ہیں، نماز کو اہمیت دیتے ہیں۔ جب وقت نماز آ جاتا ہے پھر ہر کام کو چھوڑ کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہر کام سے کہتے ہیں کہ اب نماز کا وقت ہے، نماز سے نہیں کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں کام ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، مومن کی پہچان یہ ہے کہ مومن بیہودہ کاموں سے ہمیشہ اپنے کو دور رکھتا ہے، نہ بیہودہ سخن اس کی زبان پہ آتا ہے، نہ بیہودہ افعال اور اعمال اس کے اعضاء و جوارح سے انجام پاتے ہیں۔ بولتا ہے جو سخن مفید ہوتا ہے، عمل جو انجام دیتا ہے عمل وہ ہوتا ہے جو مرضی پروردگار ہوتا ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، مومن بیہودہ کاموں میں اپنا وقت صرف نہیں کرتا۔ مومن 8 گھنٹہ بیٹھ کے ون ڈے میچ نہیں دیکھتا ہے، مومن 5 دن بیٹھ کے ٹیسٹ کے لیے اپنا وقت برباد نہیں کرتا ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون، نماز خضوع و خشوع کے ساتھ وقت برباد نہیں کرتے ہیں، صحیح کاموں میں اپنے وقت کا استعمال کرتے ہیں، وہ ان چیزوں میں جو ان کو دنیا اور آخرت میں ترقی کی منزلوں سے ہمکنار کر سکے۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، یہ نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ عزیزوں میں اکثر مجلسوں میں عرض کرتا ہوں، اسلام کے 2 ستون ہیں، اسلام کے 2 ستون ہیں، 2 اہم ستون ہیں، 2 بنیادی ستون ہیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی مفقود ہو گیا تو اسلام کی عمارت قائم نہیں رہ سکتی ہے۔ ایک اللہ کی عبادت، دوسرے اس کے بندوں کی خدمت۔ اگر اللہ کی عبادت ہے مگر بندوں کی خدمت نہیں ہے وہ اسلام نہیں ہے، اگر بندوں کی خدمت ہے اللہ کی عبادت نہیں ہے وہ بھی اسلام نہیں ہے۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ قرآن میں جا بجا اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ میں نے اس دن آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا جہنم میں جانے کے اسباب کے سلسلے میں کیا پوچھا گیا تھا؟ ما سلککم فی سقر، تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے کر کے آئے گی؟ تو جو چیزیں بیان 4 چیزیں بیان کی تھی، 2 اس میں سے کیا تھی؟ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ایک ریزن یہ تھا، ولم نکو نطعم المسکین، اور ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یا دوسری جگہ پر ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کا انکار کرتا ہے؟ نہیں، لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، علی ولی اللہ کہہ رہا ہے، زبان سے انکار دین نہیں ہے، مگر قرآن اسے بھی جو ہے منکر قرار دے رہا ہے۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو دین کا انکار کرتا؟ کون ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، وہ شخص ہے جو منکر دین ہے، یتیموں کا خیال نہیں رکھتا ہے، جھڑک دیتا ہے انہیں، کنارے لگا دیتا ہے انہیں، اور غریبوں کے کھانے کے لیے نہ خود کھلاتا ہے نہ دوسروں کو آمادہ کرتا ہے۔ قد افلح المؤمنین، مومن کون ہے؟ تشریح مومن، تفسیر مومن، اہم مسئلہ ہے نا۔ لڑکی کے لیے ہمیں شوہر انتخاب کرنا ہے، بیٹے کے لیے بیوی انتخاب کرنا ہے، بہو اور داماد کا انتخاب کرنا ہے۔ پہلی شرط ایمان ہے۔ کون ہے مومن؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجہم حافظون۔
مومن کی چوتھی شرط یہ ہے، چوتھی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی عفت و پاک دامنی کی حفاظت کرتے ہیں، ہر کسی سے جسمانی ربط قائم نہیں کرتے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، ہاں جسمانی تعلقات کو محدود رکھتے ہیں اپنی بیویوں تک یا وہ خواتین جنہیں اللہ نے ان کے لیے حلال قرار دیا ہے۔ اگر ایسا کیا ہے تو غیر ملومین، ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، لیکن جن لوگوں نے ان رشتوں سے ہٹ کر کے جسمانی تعلقات قائم کیے، جن لوگوں نے اپنی عفت و پاک دامنی کا خیال نہیں رکھا، نہ صرف یہ کہ وہ مومن نہیں ہے بلکہ وہی سرکش ہے خدا کے مقابلے میں۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ۔ مومن کی ایک اور صفت یہ ہے، ایک اور پہچان یہ ہے کہ اگر کسی نے ان کے پاس کوئی امانت رکھوائی ہے تو وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں۔ اگر کسی سے کوئی عہد و پیمان کر لیا ہے، کوئی وعدہ کر لیا ہے تو وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں، عہد شکنی نہیں کرتے ہیں۔ مومن کی پہچان یہ اس چیز کا عہد کر لیا اس پر قائم رہتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، آخری پہچان قرآن یہ بیان کر رہا ہے، نہ صرف یہ کہ نماز پڑھتے ہیں خضوع و خشوع کے ساتھ بلکہ اپنی نمازوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس وهم فیہا خالدون، یہ افراد جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی یہی جنت کے وارث ہیں اور یہی جنت میں جائیں گے، اس کے علاوہ اور کوئی جنت کا خواب نہ دیکھے۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ ورنہ یوں تو سبھی مومن، ہر شخص اپنے کو زبان سے دعویٰ کرنے والا مومن نہیں، معیار جو قرآن قرار دے رہا ہے یہ قرآن کا بیان تھا۔ اہل بیت کا بیان بھی سن لیجیے، چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام پہچان بتا رہے ہیں مومن کی۔ قرآن کا مومن، اہل بیت کا مومن اگر لوگوں کے سامنے آ جائے تو لوگ عاشق قرآن بھی ہو جائے، عاشق اہل بیت بھی ہو جائے۔ کون ہے مومن؟ امام فرما المومن من طاب مکسبہ، مومن وہ ہے جس کا کاروبار، جس کا بزنس پاک اور پاکیزہ، اس کے کاروبار میں چھل کپٹ نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے، نقلی مال کو اصلی بنا کر کے وہ نہیں بیچتا، ڈنڈی نہیں مارتا ہے، غش دھوکہ فریب اس کے یہاں نہیں پایا جاتا ہے، خراب مال اور اچھے مال کو جو ہے مکس کر کے نہیں بیچ دیتا ہے۔ طاب مکسبہ، حلال روزی کماتا ہے، جو کچھ بھی اس کے یہاں ہے، اگر جاب کرتا ہے تو خیانت نہیں کرتا ہے، رشوت نہیں لیتا ہے، اگر بزنس کرتا ہے تو دھوکہ فریب گراں فروشی جعفسازی اس کے یہاں نہیں پائی جاتی۔ من طاب مکسبہ وحسنت خلیقتہ، مومن وہ ہے بزنس کاروبار پاکیزہ اور اخلاق اچھا، وصحت سریرتہ، باطن اس کا صحیح و سالم ہے، نہ کسی سے کینہ رکھتا ہے، نہ کسی سے نفرت رکھتا ہے اپنے دل کے اندر، نہ کسی سے بدگمان رہتا ہے، دل اس کا پاک و پاکیزہ صاف اور ستھرا اس کا دل ہوتا ہے۔ انفق الفضل من مالہ، جو کماتا ہے، جو ضرورت سے بچ جاتا ہے مال، اسے محتاجوں میں راہ خدا میں تقسیم کر دیتا ہے۔ وَأَمْسَكَ الْفَضْلَ مِنْ كَلَامِهِ، اضافہ مال تو بانٹ دیتا ہے، اضافہ گفتگو نہیں بانٹتا، اتنا ہی بولتا ہے جتنے کی
ضرورت ہوتی ہے، غیر ضروری باتیں اس کے ہاں نہیں ہوتی ہیں۔ انفق الفضل من مالہ وامسک الفضل من کلامہ، سیرتہ القصد وسنتہ الرشد۔ اس کی سیرت جو ہے کفایت شعاری ہے، خرچ کرتا ہے وہیں جہاں ضرورت ہے، اسراف نہیں پایا جاتا، تبذیر نہیں ہے۔ آج دنیا میں فقر و فاقے، غربت اور محرومیت کا ایک بڑا سبب ہے اسراف۔ اگر دولت مندوں نے اسراف کو اپنا وتیرہ نہ بنایا ہوتا تو آج سماج میں اتنے فقیر و نادار نظر نہ آتے۔ اگر ہر شخص اپنی کمائی سے اتنا ہی خرچ کرتا جتنی اس کی ضرورت ہے، مومن اسراف نہیں کرتا، مومن تبذیر نہیں کرتا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کیونکہ اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی بند ہیں۔ مومن کا شیطان سے کیا تعلق ہے؟ مومن تو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، رسول خدا پر ایمان رکھتا ہے، اہل بیت اطہار پر ایمان رکھتا ہے۔ مومن کا تعلق شیطان سے نہیں ہے، رحمان سے ہے۔ مومن کا تعلق ابلیسیوں سے نہیں ہے، علویوں سے مومن کا تعلق ہوتا ہے، حسینیوں سے مومن کا رابطہ ہوتا ہے۔ سیرتہ القصد وسنتہ الرشد، اس کی سیرت اقتصاد ہے، کفایت شعاری ہے، اور اس کا شیوا، اس کا وتیرہ ترقی ہے۔ مومن نہ صرف یہ کہ تنزل کی طرف نہیں جاتا، بلکہ مومن ایک مقام پہ پہنچ کے ٹھہر بھی نہیں جاتا۔ مومن کیا ہر روز ترقی ہوتی رہتی ہے، ہر روز ارتقا پایا جاتا ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام انسانوں کو 3 حصے میں تقسیم کرتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جن کا کل اور آج دونوں برابر ہے، جیسے کل تھے ویسے ہی آج، جتنا علم کل تھا اتنا ہی علم آج، جتنی عبادت کل تھی اتنی ہی عبادت آج، جتنی خدمت خلق کل تھی اتنی ہی خدمت خلق آج، جتنے گناہوں سے پرہیز کل تھا اتنے ہی گناہوں سے پرہیز آج۔ کچھ لوگ وہ ہیں جن کا آج کل سے بدتر ہے۔ کل کوئی نماز قضا نہیں ہوئی تھی، آج صبح کی نماز قضا ہو گئی۔ کل کوئی گناہ نہیں کیا تھا، آج 1 گناہ کر دیا، یا کل 5 گناہ کیا تھا، آج 6 گناہ کر دیا۔ کل کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا تھا، آج کسی کو پوچھے ہی نہیں، آج کل سے بدتر۔ تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جن کا آج کل سے بہتر ہے، رشد ہے، ترقی ہے۔ کل صرف نماز پڑھ لی تھی، آج اول وقت نماز پڑھ لی۔ کل صرف اول وقت نماز پڑھی تھی، 5 وقت کی نماز فرائض کو ادا کر دیا تھا، آج نافلہ بھی پڑھ لیا۔ کل نافلے کے ساتھ نماز پڑھی تھی، آج نماز شب کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کل 5 گناہ کیا تھا، آج 4 ہی گناہ کیا ہے۔ کل ہم نے 5 لوگوں کی جو ہے مدد کی تھی، آج 10 لوگوں کی مدد کی ہے۔ کل ہم نے 2 صفحہ کتاب پڑھی تھی، آج 3 صفحہ کتاب پڑھ لی ہے۔ کل ہم نے 2 لفظ سیکھا تھا، آج 3 لفظ سیکھ لیا ہے۔ آج کل سے بہتر ہے۔ 3 قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں، یا آج اور کل دونوں کا جو ہے مساوی ہے، یا آج کل سے بدتر ہے، یا آج کل سے بہتر ہے۔ اب تینوں کے حالات کیا ہیں، تینوں کو کن القاب سے مولا نے نوازا ہے، اس کو سن لیجیے۔ فرماتے ہیں من استوى یوما، جس کا آج اور کل برابر ہو، کوئی فرق ہی نہیں آیا ہے، فہو مغبون، وہ انسان گھاٹے میں ہے۔ کیوں گھاٹے میں ہے؟ کیونکہ یہ زندگی کے ایام کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ زندگی کے ایام وہ کیپٹل ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے کچھ کمانے کے لیے۔ دن گزر گیا، کیپٹل خرچ ہو گیا، بدلے میں کچھ نہ ملا، فہو مغبون۔ اگر کسی کاروباری کا، بزنس مین کا کیپٹل، پونجی اس کی صرف ہو جائے، بدلے میں کچھ نہ ملے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ گھاٹا ہی تو کہتے ہیں نا۔ گھاٹا یہی تو ہے نا کہ آپ نے اپنی انرجی صرف کر دی، اپنا کیپٹل صرف کر دیا، بدلے میں کچھ نہیں ملا، یعنی گھاٹا۔ فہو مغبون، یہ انسان گھاٹے میں ہے۔ ومن کان آخر یومہ شرہما، اور جس کا آج کل سے بدتر ہو، وہ کیا ہے؟
وہ لفظ کہنا تو نہیں چاہتا، کیونکہ وہ لفظ ہم لوگ کسی اور کے بارے میں کہتے ہیں، اس کی نسبت کسی اور کی طرف دیتے ہیں، کسی اور کی طرف دینا چاہتے ہیں، مگر کیا کریں، مولا نے جب کہا ہے تو مولا کی ترجمانی تو کرنا ہی پڑے گا، کلام مولا میں خیانت تو نہیں نہ کر سکتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ آخَرُ يَوْمَيْهِ شَرُّهُمَا، جس کا آج کل سے بدتر ہو فَهُوَ مَلْعُونٌ، وہ انسان ملعون ہے۔ وَمَنْ كَانَ آخَرُ يَوْمَيْهِ خَيْرُهُمَا، لیکن جس کا آج کل سے بہتر ہو فَهُوَ مَحْبُوبٌ، یہ وہ انسان ہے جو قابل نشر ہے، جس پر غبطہ کیا جا سکتا ہے، جس پر نش کیا جا سکتا ہے۔ اے کاش ہم بھی ایسے ہی بن جائیں۔ وَسُنَّتُهُ رُشْدٌ، مومن کی سیرت کفایت شعری، اس کا طریقہ کار، اس کا وتیرہ، اس کا شیوا کیا ہے؟ اس کا شیوہ زندگی ترقی ہے، کسی جگہ پہ پہنچ کے ٹھہرتا نہیں ہے، روز بروز وہ آگے ہی بڑھتا جاتا ہے۔ امام اس کے بعد امام فرماتے ہیں يَنبَغِي أَن يَكُونَ فِي الْمُؤْمِنِ ثَمَانُ خِصَالٍ، سزاوار ہے، مناسب یہ ہے کہ مومن میں 8 صفتیں پائی جائیں۔ کون کون سی 8 صفتیں ہیں؟ ذہن میں محفوظ رکھیے، گنتے جائیے۔ وَقُورٌ عِنْدَ الْحَوَادِثِ، ظاہر سی بات ہے زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہی رہتا ہے، ہمیشہ آسانیاں نہیں ہیں، نہ ہمیشہ مشکلیں ہیں نہ ہمیشہ آسانیاں۔ ان مع العسر عسر وان مع العسر یسر، مشکلوں کے ساتھ ہمراہ آسانیاں، آسانیوں کے ساتھ مشکلات آتی ہی رہتی، کہیں بھی مشکل پھنس سکتے ہیں، کب کیا موقع آ جائے انسان کے اوپر۔ ڈاکٹر صاحب بیچارے امریکہ سے یہاں پہ آئے تھے، پورا وقت گزر گیا مودی کی لائن میں کھڑے ہوئے، اندر ہوا ہے روزانہ، جب 3 دن سے میں دیکھ رہا ہوں شہر ہے 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ خالی ہاتھ پلٹ کے چلے آ رہے ہیں، خالی ہاتھ پلٹ چلے آ رہے ہیں۔ وقورٌ عند الحوادث، جب مشکل حالات کا سامنا ہوا تو اپنے کو آپا کھو نہ بیٹھے، اپنا وقار برقرار رہے، ذلیل نہ کر لے اپنے کو مشکلات سے گھبرا کر کے۔ بہت سارے افراد مشکلات سے گھبرا کر کے اپنے کو ذلیل کر دیتے ہیں، اپنی عزت کو نیلام کر دیتے ہیں، عزت و آبرو کا سودا کر لیتے ہیں۔ مومن مشکلوں سے گھبرا کر کے اپنی عزت و آبرو کا سودا نہیں کرتا ہے۔ مومن یزول الجبال تزول الجبال ولا یزول، پہاڑ تو اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے مگر مومن اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتا، نہ اس کے ایمان میں کمی آتی ہے، نہ اس کے عمل میں کمی آتی ہے، نہ اس کی عزت و وقار میں کمی آتی ہے۔ وقور عند الحوادث وصبور عند الحوادث وصبور عند البلاء، جب بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں تو بلاؤں کے مقابلے میں صبر سے کام لیتا ہے۔ وَشَكُورٌ عِنْدَ الرَّخَاءِ، جب آسانیاں ہو جاتی ہیں، نعمتیں ملتی ہیں تو اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ قَانِعٌ بِمَا رَزَقَهُ اللَّهُ، جو اللہ نے اس کی قسمت میں رزق لکھ دیا ہے اس پر قانع رہتا ہے، وہ اس پہ قانع رہتا ہے۔ اس کی قسمت میں سوکھی روٹی ہے، دوسروں کی قسمت میں جو ہے مرغ پلاؤ ہے، مبارک ہو انہیں، ہمیں ان سے حسد نہیں ہوتا ہے، ہمیں جو ملا ہے ہم اپنی سوکھی روٹی کے اوپر بھی راضی ہیں۔ ہم نے محنت تو کی تھی، کوشش تو کی تھی، محنت کے باوجود، کوشش کے باوجود ہمیں اتنا ہی ملا کیونکہ رزق اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ البتہ اس مقررہ رزق کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا ہے، محنت کرنا ہے، مگر ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہمارے مقدر میں کتنا پروردگار نے لکھا ہے۔ آج 100 روپیہ ہے، 1000 ہے، لاکھ ہے، 10 لاکھ ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری کوشش کرنا، ہم نے بھی کوشش کیا، ہمارے ساتھی نے بھی کوشش کیا، ہمیں 100 روپے ملے، ساتھی کو 10,000 مل گئے، ہم اپنے اسی 100 روپے پر پروردگار کا شکر کریں گے۔ قانع بما رزقه اللہ، جو اللہ نے اسے رزق دے دیا ہے اس کے اوپر وہ قانع ہے۔ ولا یغلب الاعداء، مومن کے اندر اس صفت ہوتی حتیٰ وہ دشمنوں پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ دوستوں کی تو بات ہی الگ ہے، اپنوں کا تذکرہ کیا ہے،
مومن کسی پر ظلم نہیں کرتا، چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ وَلَا يَتَحَمَّلُ لِلْأَصْدِقَاءِ، اور دوستوں پر کوئی بات لادتا نہیں، خواہ کا بوجھ اپنے دوستوں کے اوپر نہیں ڈالتا۔ لوگ کہتے ہیں یار چلو فلاں کام کرنا ہے، دوست سے کہہ دیتے ہیں، خود کرو، اپنا بوجھ دوسروں پر نہ ڈالو۔ لا تذروا وازرة وزر اخرى، اپنا بوجھ کسی دوسروں پہ ڈالنے کی، البتہ وزر یہاں پہ بڑے گناہ ہے لیکن ہم استعارتاً استعمال کر سکتے ہیں، اپنا بوجھ دوسروں کے اوپر نہیں ڈالتا ہے مومن، بلکہ اپنا بوجھ خود اٹھاتا ہے۔ میں نے پہلے دن عرض کیا تھا، اسلام خدمت دینے کا سبق سکھاتا ہے، خدمت لینے کا سبق نہیں سکھاتا ہے۔ سروس دینا سکھاتا ہے اسلام، سروس لینا۔ اسلام میں استحصال کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لا یتحمل للاصدقاء، اپنے دوستوں پر کوئی چیز لادتا نہیں ہے۔ البدن منہ فی تعب والناس منہ فی راحہ، مومن اپنے بدن کو تو مشکل میں ڈال سکتا ہے لیکن لوگوں کو مشکل میں نہیں ڈالتا ہے، اس سے اس کا بدن تو تکلیف میں رہتا ہے لیکن مومنوں کو اس سے آرام اور راحت ملتی رہتی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، وہ تعلیمات ہیں اہل بیت علیہ السلام کی، کہ اگر یہ اخلاق، اگر ہم ایسے مومن بن جائیں، ہمارے اعمال اگر ایسے ہو جائیں، لاکھ دنیا ہمارے خلاف سازشیں کرنا چاہے، لاکھ دشمن ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرنا چاہے، مگر خود بخود ہمارے صفات ابھر کے لوگوں کے سامنے آ جائیں گے۔ اس چیز کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، پھیلائیں، بتائیں کہ یہ ہے ہمارا اسلام، یہ ہے ہمارا ایمان۔ تم جس اسلام کی طرف دہشت گردی کی نسبت دیتے ہو وہ کوئی اور اسلام ہوگا، وہ داعشیوں کا اسلام ہوگا، وہ طالبانیوں کا اسلام ہوگا، وہ تکفیریوں کا اسلام ہوگا۔ وہ اسلام جو ہم نے اہل بیت سے سیکھا ہے وہ یہ اسلام ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ افسوس یہ ہے کہ یہ اسلام نہ تو بیان کیا جاتا ہے، عام طور سے طے یہ کر لیا جاتا ہے کہ مجلس اگر ہے تو مجلس میں کچھ مخصوص فضائل ہیں وہی پڑھے جائیں، اگر تعلیمات اہل بیت کا تذکرہ شروع کر دیا جائے تو مختلف ناموں تیار کیا جاتا ہے، مختلف تہمتیں لگانا شروع کر دیتے ہیں، مختلف الزامات کی بوچھار ہونے لگتی ہے، جبکہ عزیزو یاد رکھیے گا اہل بیت نے مجلسوں میں انہی چیزوں کو بیان کرنے کا حکم دیا ہے۔ حدیث سن لیں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان تلک المجالس احبها، ان مجلسوں سے میں محبت کرتا ہوں۔ جو مجلسیں قائم ہوتی ہیں، ہمارے شیعہ ہمارے موحد ان مجلسوں کو قائم کرتے ہیں، ان تلک المجالس احبها، ان مجلسوں سے ہم محبت کرتے ہیں، عشق ہے ہمیں ان مجلسوں سے، لگاؤ ہے ہمیں ان مجلسوں سے۔ ان مجلسوں میں ہونا کیا چاہیے؟ امام فرماتے ہیں فَأَحْيُوا أَمْرَنَا، ان مجلسوں میں ہمارے امر کو زندہ، مجلسوں میں ہمارے امر کو زندہ کرو۔ احیاء امر کیا مطلب؟ کیا کریں مجلسوں میں کہ اہل بیت کا امر زندہ ہو جائے؟ کیا بیان کریں؟ کن چیزوں کا تذکرہ کریں؟ احیاء امر سے مراد کیا ہے؟ اس کی تشریح 8ویں امام رضا علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ امام فرماتے ہیں رحم اللہ عبداً احیاء امرنا، اللہ اس بندے پر رحمت نازل کرے جس نے ہمارے امر کو زندہ کیا، ہمارے امر کا احیاء کیا۔ سائل پوچھتا ہے کیفا یحیی امرکم یبد رسول اللہ، اے فرزند رسول خدا یہ بتائیں کہ آپ کے امر کو کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے، کیا کہا جائے، کیا بیان کیا جائے، کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ آپ کا امر زندہ ہو جائے۔ مجلسوں کا مقصد کیا ہے؟ امر اہل بیت کا احیاء، امر اہل بیت کا احیاء مقصد اہل بیت، اور جو امر اہل بیت کا احیاء کرتا ہے، زندہ کرتا ہے امر اہل بیت کو، اس کے لیے امام دعا فرما رہے گا اللہ اس پر رحمت نازل کرے۔ مولا کیسے؟
جواب میں مولا فرماتے ہیں یتعلم علومنا ویعلمها الناس. احیاء امر یہ ہے ہماری تعلیمات کو سیکھے اور سیکھ کے دوسروں کو سکھائے. تعلیمات اہل بیت کو سیکھنا ہے احیاء امر اہل بیت، اور سیکھ کر کے دوسروں کو سکھانا ہے امر اہل بیت. یعنی ان جو تعلیمات انہوں نے ہمیں دی ہے، جن چیزوں کو بجا لانے کا حکم دیا ہے، جن سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، ان کی اخلاقی تعلیمات، ان کی اعتقادی تعلیمات کو بیان کرنا ہی مقصد مجالس سے اعضاء ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و مومن کے اندر یہ صفات اگر پائے جائیں تو اسے مومن کہتے ہیں. پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط ایمان کی شرط ہے. جب کبھی انتخاب کریں، دیکھیے اگر ازدواجی زندگی، عائلی زندگی، فیملی لائف میں اگر مشکلوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا انتظام پہلے قدم پہ کر لیجیے. پہلا قدم شادی کا قدم ہے. اس وقت سستی مت برتیے، اس وقت لاپرواہی سے کام نہ لیجیے. ارے کر لیں گے شادی، بعد میں دیکھا جائے گا. بعد میں کچھ نہیں دیکھا جائے گا. عزیزو، اگر معیار انتخاب ہمسر، شوہر یا زوجہ کے انتخاب میں اگر ان شرائط کو مد نظر رکھا گیا جسے قرآن اور اہل بیت نے بیان کیا، یقین مانیے کہ زندگی خوشگوار زندگی ہوگی. زندگی خوشگوار زندگی وہی زندگی ہوگی جو حضرت خدیجہ اور مرسل آدم کی زندگی تھی. وہی زندگی ہوگی جو صدیقہ طاہرہ اور امیر المومنین کی زندگی تھی. آج اگر اختلافات ہیں، لڑائیاں ہیں، شادی ہوئے دیر نہیں کہ طلاق کی نوبت آ رہی ہے، وجہ یہ ہے ہم نے ان چیزوں کو معیار قرار نہیں دیا جنہیں معیار قرآن اور اہل بیت نے قرار دیا تھا. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من تزوج امرأة لجمالها او مالها. اگر کوئی شخص کسی سے شادی کرتا ہے، کسی عورت سے شادی کرتا ہے، یا کوئی عورت کسی مرد سے شادی کرتی ہے مال اور جمال کی بنیاد پر، بہت اچھی لڑکی ہے، کیا اچھائی ہے، بڑی خوبصورت ہے. بہت اچھی لڑکی ہے، کیا اچھائی ہے، مالدار باپ کی بیٹی ہے، بڑا اچھا لڑکا ہے. میں نے پوچھا کیا نماز پڑھتا ہے؟ نماز تو نہیں پڑھتا مگر بڑا اچھا لڑکا ہے. میں نے کہا روزہ رکھتا ہے؟ کہ نہیں روزہ تو نہیں رکھتا ہے مگر بڑا اچھا لڑکا ہے. مجلسوں میں آتا ہے؟ مجلسوں میں تو نہیں آتا ہے مگر بڑا اچھا لڑکا ہے. کیا اچھائی ہے اس کے پاس؟ اچھائی یہ ہے کہ اس کی تنخواہ اور پیکیج بڑا اچھا ملا ہوا ہے. 10 لاکھ روپے کا پیکیج ہے اس کا، بہت اچھا لڑکا ہے. فلاں عہدے پر فلاں لڑکی اچھی ہے، معیار کیا ہے؟ خوبصورت ہے. معیار کیا ہے؟ مالدار باپ کی بیٹی ہے. فلاں لڑکا بہت اچھا ہے. معیار کیا ہے؟ عہدہ بہت اچھا ہے. معیار کیا ہے؟ ڈگریاں بہت زیادہ ہیں. معیار کیا ہے؟ تنخواہ بہت اچھی ہے. یہ معیار جب قرار دیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے اس معیار کی روشنی میں نہ سکون میسر ہوگا، نہ اللہ کے اطاعت کی راہ میں معاون مل سکے گا، نہ بہتر نسل کو تشکیل دے سکیں گے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اگر کوئی انسان کسی لڑکے سے شادی کی بنیاد مال اور جمال کو قرار دیا ہے، وَكَّلَ اللَّهُ إِلَيْهَا، تو اللہ اس کو اسی کے حال پہ چھوڑ دے گا. جس عورت سے شادی کیا ہے مال اور جمال کے لیے، اب وہی تمہاری رب ہے، وہی تمہارا خیال رکھے گی، وہی تمہاری مالک ہو جائے گی. خدا نہ کرے خدا کسی کو اس کے حال پہ چھوڑ دے. خدا نہ کرے خدا کسی کو اس کے حال پہ چھوڑ دے. ازواج پیغمبر کہتی ہے اکثر ہوتا تھا آنکھ کھلی رات میں دیکھا پیغمبر بستر پہ موجود نہیں ہے. جب پیغمبر کو تلاش کیا ڈھونڈا کیا دیکھا ایک گوشے میں پیغمبر اپنے چہرے کو رخسار پہ رکھے، اپنے رخسار کو خاک پہ رکھے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں.
زبان پر ایک ہی جملہ ہے، الہی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، میرے معبود ایک لحظے کے لیے بھی مجھے میرے حال میں مت چھوڑ دینا، معبود ایک لحظے کے لیے بھی اپنی نگاہ کرم مجھ سے پھیر مت لینا۔ سید الانبیاء اتنے بڑے مقام اور منصب کے حامل ہونے کے باوجود محتاج نگاہ رحمت پروردگار، ہم جیسے گنہگار افراد کتنے محتاج ہوں گے۔ امام فرماتے ہیں اگر شادی کا معیار مال اور جمال کو قرار دے دیا، خدا تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ دے گا۔ وَمَن تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِدِينِهَا، لیکن اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کو انتخاب کرتا ہے، صورت شکل کوئی بہت اچھی نہیں ہے، کسی مالدار باپ کی بیٹی نہیں ہے، ایک مومن مزدور کی بیٹی ہے، مگر لڑکی مومنہ ہے، دیندار ہے، اس کے دین کی بنا پر، اس کے تقوی کی بنا پر، اس کے ایمان کی بنا پر، اس کے حسن اخلاق کی بنا پر اگر اسے چنا ہے، آتاہ اللہ المال والجمال، اللہ اسے مال سے بھی نوازے گا، جمال سے بھی نوازے گا۔ کیا مطلب ہے مال سے نوازے گا، جمال سے نوازے گا؟ کیا بدصورت لڑکی خوبصورت بن جائے گی؟ نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ مال اور جمال کاہے کے لیے چاہیے؟ جو مال چاہتے ہیں کاہے کے لیے چاہتے ہیں، جمال چاہتے ہیں کاہے کے لیے؟ سکون قلب کے لیے نا، اچھا لگتا ہے، اچھے لگنے کے لیے، اچھے لگنے کے لیے مال بھی چاہیے، جمال سکون قلب کے لیے۔ اللہ کہتا ہے اگر تم اس مومنہ سے اس کے ایمان کی بنا پہ شادی کرو گے، تمہیں وہی سکون عطا کریں گے جو تمہیں مال اور جمال سے مل سکتا تھا۔ اور اگر مال اور جمال کی خاطر گئے، نہ مال ملے گا نہ جمال، یعنی خوبصورتی آ تو جائے گی مگر سکون چھن جائے گا۔ کتنی ہی ایسے جوڑوں کو دیکھا ہے، بڑی خوبصورت بیوی لائے، بڑی حسین بیوی لائے، مگر اتنی بد اخلاق ہے کہ دعا کرتے خدا کب اس سے ہمیں چھٹکارا دلا دے، ایک لمحے کے لیے اس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آقاہ اللہ، تو معیار جو قرار دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ ایمان کو معیار قرار دیا۔ دوسرا معیار کیا ہے؟ حسن اخلاق۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ترضون دینہ وخلقہ، اگر کسی باپ کے پاس بیٹی ہے، ایک لڑکا آتا ہے، یہ جو رشتہ لے کر کے آتا ہے، جی اپنی بیٹی میرے ساتھ بیاہ کیجیے، لڑکا خود کہہ سکتا ہے، کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر بزرگ ہیں گھر میں تو ان کو واسطہ بنا دے۔ بعض دفعہ بزرگ واسطہ بننے کو تیار، ان کے گھر کیا ہو گئے؟ ان کے گھر ہے کیا؟ وہ جہیز پھوٹی کوڑی میں جو ہے وہ ان کے یہاں سے نہیں ملے گی، ہم نہیں جاتے ان کے گھر میں رشتہ دے کر کے۔ نہیں، لڑکی دیندار ہے، ایمان ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس، بزرگ جانے کو تیار نہیں جا رہے، خود چلے جائے، خود جانے میں کوئی خباثت نہیں ہے، خود جانے میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام کے زمانے میں مرد اور خواتین خود بخود بھی اپنا رشتہ پیش کرتے تھے۔ روایت میں ہے سرکار ختمی مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہوئے اصحاب کے درمیان میں موعظہ چل رہا ہے، میں خاتون آ گئی، یا رسول اللہ مجھے شادی کرنی ہے۔ آج ہمارے سماج میں کوئی کہہ دے تو اس کو بے حیا، بے شرم قرار دیا، خاص طور سے کہنے والے کہ لڑکی ہو۔ جو چیزیں بے حیائی ہیں، بے شرمی ہیں، انہیں تو ہم بے حیائی نہیں مانتے۔ جو چیزیں واقعی بے شرمی ہیں انہیں ہم بے شرمی نہیں مانتے ہیں۔ ہم نے حیا اور شرم کے لیے الگ سے ایک معیار بنا رکھا ہے، قرآن کے مقابلے میں، حدیث کے مقابلے میں، اہل بیت کے مقابلے میں۔ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، لیکن جب عمل کا مرحلہ آتا ہے ہمارا معیار اور ہوتا ہے، اہل بیت کا معیار اور ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ مجھے شادی کرنی ہے، بڑے مجمع میں کہہ رہے ہیں، اصحاب بیٹھے ہیں، پیغمبر نے کون ہے جو ان سے شادی کرے؟ کون سا شادی کرے؟ ایک صاحب نے کرنا ہے، میں یا رسول اللہ کا کیا ہے تمہارے پاس؟ کا کچھ بھی نہیں۔ نہیں، کچھ تو ہونا چاہیے بھائی، مہر تو دینا ہے نا۔ یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے، رات میں کیا کھائیں گے اس کا بھی انتظام نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ ہم نے کہا شادی میں تیار، شادی کرنے کو ہے کچھ نہیں میرے پاس، رات کا اللہ مالک ہے، جائیں گے کام کریں گے تو 4 پیسے ملیں گے، دیکھا جائے گا، ابھی کچھ نہیں ہے۔ کہ اچھا تمہیں قرآن پڑھنا آتا ہے؟ کہاں وہ تو آتا ہے، کہ ان کو پڑھا دینا، یہی تمہارا مہر ہے۔ پیغمبر نے وہیں سے جاری کیا، کہے دو قبیلتوں کا جاؤ اپنے گھر، ہو گئی شادی۔
شادی کو اتنا مشکل بنا دیا ہے، اتنا مشکل امر شادی بن گیا ہے کہ شادی کا نام آتے ہی لوگ بھاگنے لگتے ہیں، لڑکے والے بھی لڑکی والے اور زیادہ، لڑکی والے اور زیادہ۔ آج اگر آپ دیکھیں گے تو 80-90% جو شادیاں ہمارے یہاں ہو رہی ہیں، خاص طور سے یہ جو ہے لڑکیوں کی طرف سے، لڑکیوں کے خاندان والے، چند شکلیں ہوتی ہیں، یا تو بیچارے وہ اپنے گھر کا کوئی ضروری سامان بیچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، زمین بیچ دیا جس کی ان کو ضرورت تھی، گھر کو گروی رکھ دیا جس میں انہیں رہنا ہے اور شاید اس کا قرضہ کبھی وہ ادا بھی نہ کر پائے، شاید چھوڑا بھی نہ پائے، یا سودی قرضہ لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں، یا 2 نمبر کی کمائی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، یا ان کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ہماری بیٹی کی شادی ہے، کچھ مدد کیجیے، ہماری بیٹی کی شادی کچھ مدد کیجیے، یہی ہوتا ہے نا۔ بہت کم وہ شادیاں ہوتی ہیں جہاں کے اوپر نہ قرضہ لیا گیا ہو، نہ کچھ بیچا گیا ہو، اور نہ خدا نہ خواستہ حرام کمائی ہو، بلکہ پوری کی پوری حلال کمائی کے ساتھ ہوں گے ایسے افراد، انکار میں نہیں کرتا، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اکثریت تو یہی ہے نا۔ لیکن اگر اسلامی طریقے ازدواج کو، شادی کا جو طریقہ اہل بیت کا رہا ہے، جو سکھایا ہے، اسے اگر اپنا لیا جاتا تو کتنا آسان کام ہوتا۔ امام فرماتے ہیں کہ من جاءکم اذا جاءکم من، جب تمہارے پاس ایسا شخص کوئی آ جائے رشتہ لے کر کے تمہاری بیٹی کے لیے، من ترضون خلقہ و دینہ، جس کا اخلاق بھی تمہیں پسند ہے اور دین بھی پسند ہے، یعنی مومن بھی ہے، مومن فقط دعوے دار نہیں ہے، تم بھی تصدیق کر رہے ہو، ہاں جو محمد صادق نے فرمایا ہے ویسا ہے، یا اگر 100% نہ صحیح تو کم سے کم 80% تو ویسا ہے ہی، 70% تو ویسا ہے ہی، جو قرآن نے صفات بیان کی ہے 60-70% پاسنگ مارکس مل جائیں گے ایمان کی، اس کو پاسنگ مارکس سے، چلو اچھے نمبروں سے نہیں پاس ہوگا لیکن پاس ہے، پاسنگ مارک اگر ہے اس کے پاس، اس کے اخلاق سے بھی راضی ہو، اس کے ایمان سے بھی راضی ہو، فَزَوِّجُوهُ، اس سے اس کی شادی کر دو۔ اگر نہ کیا تو کیا ہوگا؟ وَإِلَّا تَفْعَلُوا، اگر رشتے کو ٹھکرا دیا گیا کہ نہیں یہ تو غریب لڑکا ہے، یہ تو غریب گھر کا بچہ ہے، یہ تو مزدور کا بیٹا ہے، ہم عہدیدار ہیں، ہم اپنے ٹکر کر لائیں گے، بھلا ایک مزدور کے بیٹے سے اپنی بیٹی کی شادی کر دیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے، ہم تو اتنے بڑے عہدیدار ہیں، فلاں ہیں، ڈھکا ہے، جو کچھ بھی اپنے ذہن میں ہم نے معیار مقرر کر رکھا ہے۔ وَإِلَّا تَفْعَلُوهُ، اور اگر نہ کیا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ، تو تم زمین میں بڑے فتنہ و فساد کا سبب بنو گے۔ آج انہی معیاروں سے چشم پوشی کا نتیجہ یہ ہے کہ فیملیاں ٹوٹ رہی ہیں، خاندان پریشان ہیں، ایک دو کی مثال نہیں ہے، اب تو درجنوں اس طرح کے واقعات آ گئے ہیں، ہر ایک پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ معیار ہم نے چھوڑ دیا۔ تیسری چیز جو پیغمبر فرما رہے ہیں جس چیز کو دیکھنا ہے وہ کس خاندان میں رشتہ کر رہے ہیں۔ خاص کیا یہاں پر کس خاندان سے مراد معیار دولت نہیں ہے، مراد یہی ہے یہ خاندان ایمان والا خاندان ہے یا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کیا تھا کہ جین کے ذریعے سے صفات منتقل ہوتے ہیں۔ عرق، جس کو حدیثوں میں عرق کہا گیا، سائنس کو جین کے تعبیر کرتی ہے۔ مولا کائنات نے جب مالک اشتر کو گورنر بنا کر کے مصر بھیجا تھا، جو حکمنامہ لکھ کر کے دیا اس میں یہ تھا کہ مالک اشتر دیکھو اپنے عہدیداروں کو، مشیروں کو انتخاب کرنے سے پہلے ان کے خاندان کا پتہ لگا دینا، ان خاندانوں سے مشیر چننا جنہوں نے وفا اور ایمان کا امتحان دے دیا، وفا اور ایمان کا، کیونکہ چانسز ایسے خاندانوں میں غداری کے چانسز کم ہو جاتے ہیں، ختم تو نہیں ہو جاتے۔ کبھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ چیزیں معاون ہوتی ہیں مگر کوئی علت تامہ نہیں ہے، معاونت ہو جاتی ہے ان کے ساتھ۔ خاندان کو پتہ لگا لینا۔ پیغمبر فرماتے ایاکم وخضراء الدمن، دیکھو گھورے کے پھول سے بچنا، گھورے کے پھول سے بچنا۔ گھورا وہ جہاں کے اوپر کوڑا لا کے ڈالا جاتا ہے نا، اکٹھا کیا جاتا ہے، کبھی کبھی وہاں کے اوپر پھول اگاتا ہے، کوئی پودا نکل آیا، پھول بھی اس کے اندر ہے۔ پیغمبر فرماتے گھور کے پھول سے بچنا۔ کسی نے پوچھا وما خضراء الدمن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول گھور کا پھول کیا ہوتا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا المرأة الحسناء فی منبت السوء، خوبصورت عورت جو برے خاندان میں پلی بڑھی، جس کی پرورش برے خاندان میں ہوئی ہو، برے خاندان، بدکردار خاندان کی لڑکیاں لے کر کے
مت آنا اہم ہے، کیونکہ یہ جو آ رہی ہے تمہارے گھر میں، بہو آ رہی ہے، داماد آ رہا ہے، بیوی آ رہی ہے، شوہر، دونوں ہی کے لیے بات ہے، بات ایک کے لیے نہیں ہے، یہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ انہی سے تو کنبہ تشکیل پائے گا، انہی سے شادی کا مقصد کیا ہے؟ بہتر نسل کی فراہمی۔ یہ بدکردار گھرانے کی لڑکی اپنے یہاں کے بدکردار صفات لے کر کے آ گئی تو بہتر نسل کہاں ملے گی؟ امیر المومنین ہر جگہ شادی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، عقیل سے کہتے ہیں کہ بہادر خاندان کا پردہ برداشت کیوں کہہ رہے ہیں؟ عزیزو، خاندان خصوصاً ماں کا بہت اہم کردار ہے، خصوصاً ماں کا بہت اہم کردار ہے۔ بلا وجہ نہیں ہے کہ امام سجاد دربار یزید میں کہتے ہیں انا ابن خدیجۃ الکبریٰ انا ابن فاطمۃ الزہراء، میں خدیجہ کبریٰ کا فرزند ہوں، میں فاطمہ زہرا کا فرزند ہوں۔ کربلا میں عاشور کے دن جب امام حسین اپنے نعرے بلند کر رہے تھے، ایک نعرہ امام حسین کا ہے علی الدعی وابن الدعی قد رکضنی بین الظلۃ والصلہ ہیہات من الظلہ، اس زنازادے ابن زنازادے نے میرے سامنے دو راستہ رکھا ہے، یا میں ذلت و رسوائی کے ساتھ بیعت کر لوں یا موت کو چن لوں۔ ہیہات من الظلہ، ہم اور ذلت ممکن نہیں۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ امام جب اس کا ریزن بیان کرتے حجور طابت و طہورت، میں ان آغوشوں میں پلا ہوں جو پاک و پاکیزہ آغوش تھی، میں فاطمہ زہرا کی آغوش کا پلا ہوں۔ حسین اپنے اندر جو ولولہ پاتے ہیں، جو حریت ہے، جو آزادی ہے، جو جوان مردی ہے، اسے نسبت اپنے خاندان کی طرف دے رہے ہیں، اپنی ماں کی آغوش کی طرف حسین نسبت دے رہے ہیں، جس نے حسین کو اتنا شجاع، اتنا دلیر، اتنا مقابل اور خدا کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے والا ہے۔ یہ چیز تھی جس کے بنا پر حسین ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے کربلا میں تیار ہے۔ عزیزو، امام حسین کو جتنے بھی کربلا میں شہید ہوئے، ایک ایک شہید سے حسین کو محبت تھی، حتیٰ تازہ آیا ہوا مہمان غر، اس سے بھی حسین کو ایسو اقارب کا کیا کہنا، اون محمد سے بھی حسین کو محبت ہے، قاسم سے بھی حسین کو محبت ہے، ہر ایک سے محبت ہے حسین کو، لیکن ایک ایسا ہے جس سے حسین کو سب سے زیادہ محبت ہے، سب سے محبت کر رہے ہیں حسین، مگر ایک ہے جس سے حسین کو سب سے زیادہ محبت ہے۔ آپ کا ذہن پہنچ گیا ہوگا وہ کون ہے؟ وہ حسین کا کڑیل جوان بیٹا علی اکبر ہے۔ حسین کو علی اکبر سے دوہری محبت ہے، جوان لائق رشید بیٹا بھی ہے اور نانا کی شبیہ بھی ہے۔ جب کبھی نانا کی زیارت کا شوق ہوتا تھا، حسین علی اکبر کے چہرے کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ دوہری محبتوں کا مرکز ہے حسین، ہے علی اکبر۔ عزیزوں، جب بھی کوئی شہید حسین کی خدمت میں اجازت لینے آیا ہے تو مقتل کربلا میں یہی ملتا ہے، حسین نے پہلے مرحلے میں اسے اجازت نہیں دی ہے۔ کوئی بھی شہید آیا، جب اونو محمد آئے تھے، مامو جان ہمیں مرنے کی اجازت دے دیجئے، کیا حسین نے اجازت دے دی؟ اجازت نہیں ملی۔ جب زینب کی نگاہ اونو محمد پہ پڑی ہے، بلایا اونو محمد کو، بچوں ماں نے جو سبق رات میں سکھایا تھا بھول گئے؟ تمہیں کس بات کا انتظار ہے؟ تم اب تک میدان میں نہیں گئے، کیا تمہیں اس بات کا انتظار ہے جب قاسم شہید ہو جائیں گے تب تم میدان میں جاؤ گے؟ جب علی اکبر شہید ہو جائیں گے تب تم میدان میں جاؤ گے؟ کبھی مادر گرامی ایسا نہیں، ہم تو جانا چاہتے ہیں لیکن مامو جان ہمیں اجازت نہیں دیتے۔ اما ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مامو جان آپ کی کوئی بات ٹالتے ہیں، اما اگر آپ چل کے سفارش کر دیں گے تو مامو جان ہمیں اجازت دے دیں گے۔ زینب نے اپنے لاڈلوں کا ہاتھ پکڑا، بھائی کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ جب بھائی نے بہن کو دیکھا، کہا بہن کیسے آنا ہوا؟
کہا بھیا پہلے میرے ایک سوال کا جواب دے دیجئے. کہا پوچھو بہن کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا بھیا اس بہن نے آج تک آپ سے کچھ مانگا ہے؟ نہیں بہن تم نے کبھی کچھ نہیں مانگا. تو بھیا آج یہ بہن کچھ مانگنا چاہتی ہے, بولو بہن تمہیں کیا چاہیے؟ کہ بھیا ارے میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دیجئے. ارے بہن نے مانگا بھی تو کیا مانگا, تب جا کر کے حسین نے اجازت دی ہے. لیکن عزیزو کربلا کا ایک شہید ایسا ہے جس سے حسین کو سب سے زیادہ محبت, یعنی حسین کا لائق رشید بیٹا علی اکبر جو نانا کی شبیہ ہے. صرف ایک شہید ایسا ہے کہ جب علی اکبر حسین کی خدمت میں اجازت کے لیے آئے ہیں تو حسین نے فوراً اجازت دی, کوئی تعامل نہیں. مقتل کا جملہ ہے استاذنا فاذنا, اجازت مانگی حسین نے فوراً اجازت دے دی. فا کا لفظ وہی استعمال کرتے ہیں عربی میں جہاں کوئی فاصلہ نہ ہو. استاذنا فاذنا, اجازت مانگی فوراً حسین نے اجازت دے دی. بس ایک جملہ کہتے ہیں حسین بیٹا جاؤ, لیکن بیٹا جانے سے پہلے پھوپھی زینب سے رخصت ضرور ہو جائے, اس لیے کہ پھوپھی نے تمہیں 18 برس پالا ہے. علی اکبر رخصت ہونے کے لیے خیمے میں آتے ہیں. جیسے ہی بیویوں کو خبر ملی علی اکبر بھی میدان میں جا رہے ہیں, بیویاں اپنے خیموں سے نکل کے علی اکبر کے خیمے میں آ گئی. ہر بیوی کی زبان پہ یہی فریاد ہے, یا علی ارحم علی غربتنا, اے علی اکبر تھوڑا ہمارے اوپر رحم کرو. علی اکبر کہتے بیویوں تمہیں تو اپنی بے کسی کا احساس ہے, ہائے میرا بابا وہ بھی تو یکا تنہا رہ گیا ہے. بیویاں کہتی جاؤ علی اکبر خدا حافظ. یہ آواز جب زینب کے کانوں میں پہنچی, زینب آئی, کیا کہا میرے لال, مرنے کے لیے میدان میں جا رہے ہو؟ کیا پھوپھی نے تمہیں 18 برس اسی دن کے لیے پالا تھا؟ علی اکبر کہتے پھوپھی اماں اگر آپ منع کر دیں گی تو میں ہرگز نہیں جاؤں گا, لیکن پھوپھی اماں ایک بات یاد رکھیے, کل جب محشر کے میدان میں دادی فاطمہ آپ سے پوچھیں گی زینب یہ بتا تجھے حسین عزیز یا علی اکبر, تو دادی کو کیا جواب دیجئے گا؟ زینب نے کہا جاؤ علی اکبر خدا حافظ. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہا تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد علیہ السلام کا, ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما. پالنے والے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ اپنی زندگی میں انہی اصولوں پر کاربند رہیں جس کی تاکید اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کی ہے. معبود تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, ہمیں اپنے کنبے کو آتش جہنم سے محفوظ رکھنے کی توفیق عنایت فرما. بار الہا صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہمیں تعلیمات اہل بیت لوگوں کے درمیان عام کرنے کی توفیق عنایت فرما. ہمیں توفیق دے کہ ہم خود تعلیمات اہل بیت کو سیکھیں اور دوسروں کو ان تعلیمات سے آشنا کریں. پالنے والے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عنایت فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بار الہا جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اور نیک اولاد عنایت فرما. جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق عطا فرما. بار الہا شیعیان حیدر کرار, محبان اہل بیت اطہار, زائران سید الشہداء, عزاداران مظلوم کربلا جہاں کہیں بھی ہوں, ان کی جان, مال, عزت, آبرو کی حفاظت فرما. بار الہا مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. بار الہا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من عوانہ و انصارہ.